بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ فرزانہ خانم تیسرا گلاس بھی بھر دو۔ قندوز خان نے ویرا کے پس و پیش کو سمجھتے ہوئے کہا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ جو شنگاری اردو بول لیتے ہیں ان کا باہر آنا جانا لگا رہتا ہے اور ان پہاڑوں سے باہر نکلنے والے شراب کے جادو سے کسی طرح نہیں بچ سکتے۔ تھوڑی دیر تک میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ ویرا شنگاریوں میں اپنا ایک اور ہم ذوق دریافت کر کے خوش ہو گئی۔ میں نے چند ثانیوں تک دیوار گیر مشعلوں کا جائزہ لینے کے بعد ایک سوچا سمجھا سوال کر ڈالا۔ مجھے حیرت ہے کہ ہیروین سے بے تحاشا پیسہ کمانے کے باوجود پائندہ گل نے یہاں بجلی جیسی بنیادی سہولت فراہم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بجلی آ جانے کے بعد تمہیں نہ صرف ان مشعلوں سے نجات مل سکتی ہے بلکہ تمہاری بستیوں میں ٹیلی ویژن جیسی تفریحی سہولتیں بھی آ سکتی ہیں۔ اپنے سوال کا جواب تم نے خود ہی دے ڈالا ہے، قندوز خان نے بونڈے انداز میں ایک ہی سانس میں آدھا گلاس خالی کرنے کے بعد کہا۔ بجلی بہت سی مصیبتوں کی جڑ ہے۔ پائندہ گل نے اس بارے میں سوچا تھا، اس کے کمرے میں ایک جنریٹر آج بھی پوشیدہ ہے۔ یہاں کے لوگ روشنی دینے والے شیشے کی گیندوں کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے تھے، اور پھر پائندہ گل نے اپنے جرگے کے ساتھ پوری 4 راتوں تک بند کمرے میں ٹیلی ویژن کے سارے پروگرام دیکھے اور فیصلہ کیا کہ یہاں بجلی تباہی پھیلا دے گی، لوگ کاہل اور کام چور ہو جائیں گے، یہاں جرائم ہونے لگیں گے اور عورتیں بالکل ہی بے لگام بلکہ آوارہ ہو جائیں گی۔ بنی سمری عورتوں کو نامحرم مردوں سے عشق و محبت کرتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی آنکھیں لڑانے لگیں گی اور کچھ پتہ نہیں چل سکے گا کہ کس کی کوکھ میں کس کا گناہ پروان چڑھ رہا ہے۔ یہ بے اعتباری خون کے رشتوں کو نگل جائے گی اور شنگارا ویلی کا امن و سکون غارت ہو جائے گا۔ بجلی کی روشنی کے ساتھ آنے والی اس بربادی کے امکان نے ہر ایک کو دہشت زدہ کر دیا۔ وہ جنریٹر پائندہ گل کے کمرے میں چھپا ہوا ہے اور شنگارا ویلی کا واحد ٹیلی ویژن اسی حویلی کے ایک تہہ خانے میں بند ہے۔ پائندہ گل نے جوش میں آ کر روشن کمکموں کا تماشا ضرور لگایا تھا، لیکن ٹیلی ویژن کی کسی کو کانوں کان بھی خبر نہیں ہو سکی۔ یہ بات عجیب بات ہے، تم لوگوں کی سوچ اسی قدر سوکیانہ رہی تو شنگارا ویلی میں 10 خونی انقلاب بھی کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا سکیں گے۔ میں نے ملامت بھرے لہجے میں کہا، بجلی تو ترقی کی بنیاد ہوتی ہے، بڑی تبدیلیوں سے ہم خود ڈرتے ہیں۔ وہ کسی جھجک کے بغیر بولا، ترقی اپنے ساتھ تباہی بھی لاتی ہے، اس کا سب سے بڑا وار انسانوں اور انسانیت پر ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ شنگارا ویلی میں ہم تم لوگوں سے 150-200 سال پیچھے جی رہے ہیں، مگر ہم اس پرمشقت زندگی سے خوش ہیں کیونکہ ہمیں اپنی رسمیں اور قدیم روایات اپنی جانوں سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ اپنی عورتوں کی شرم و حیا اور عصمت و عفت کو ہم کسی قیمت پر قربان نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم زندہ ہیں انہی مشعلوں کی روشنی میں اپنی شامیں گزارتے رہیں گے۔ اپنی بات ختم کرتے ہی اس نے دوسرے گھونٹ میں اپنا گلاس خالی کر ڈالا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس جذباتی گفتگو نے یک بہ یک ہی اس کی پیاس بہت زیادہ بڑھا دی ہو۔ برا نہ مانو تو میں یہ کہوں گی کہ تم ندیدے پن سے شراب پی رہے ہو۔ ویرا دلکش مسکان کے ساتھ بولی۔ اس نے اپنی پیشانی کو دونوں ہتھیلیوں میں دبا کر زور سے ہلایا، پھر بولا، نازک مزاج لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی تکلف کرنا پڑتا ہے۔ جب شنگاری مل کر پیتے ہیں تو رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ کیا شراب پینے کے ساتھ بوتلیں بھی چبا جاتے ہو؟ ویرا مسلسل اس کی آنکھوں میں جھانکے جا رہی تھی۔ کوئی خدمتگار نہ ہو تو شاید ہم بوتلیں بھی چبا ڈالیں۔ فرزانہ خانم وہ ویرا کی بات کا برا مانے بغیر اس کی طرف جھک کر بولا، الگ الگ ہر شراب دھیمی ہوتی ہے، ان سب کو ملا لو تو بس کمال ہو جاتا ہے۔ ایک خدمتگار بڑی سی بالٹی میں بانت بانت کی شرابوں کی کئی بوتلیں الٹ کر انہیں چشمے کے ٹھنڈے پانی میں گولتا رہتا ہے اور ڈونگے سے ہمارے خالی پیالے بھرتا رہتا ہے۔ ہم بالٹی ڈونگوں اور پیالوں سے پینے والے لوگ ہیں، یہ گلاس تو ہمارے پیالوں کے چوتھائی سے بھی چھوٹے ہیں۔ میرے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے ایک بہت پرانا واقعہ یاد آ گیا تھا، وہ ہمارے بھلے دن تھے۔ ایک دوست کو شراب نوشی کی تحریک ہوئی تو اسے پینے کے آداب کا متعلق علم نہیں تھا۔ بیئر کی بوتل چھپا کر بیت الخلاء میں لے گیا، بوتل لوٹے میں خالی کی اور اسے پانی سے بھر دیا۔ ٹونٹی سے منہ لگا کر لوٹا خالی کر دینے پر بھی اسے سرور نہ آیا تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ اس کے اعصاب بہت مضبوط تھے۔ کافی دنوں بعد اسے علم ہوا کہ بیئر میں الکوہل کا تناسب ہر شراب سے بہت کم ہوتا ہے اور وہ خالص شکل میں پی جاتی ہے، پانی ملا کر نہیں۔ آداب میں نوشی سے واقف ہونے
ہونے کے بعد موصوف اسکاچ کا دوسرا پیگ پیتے ہی جذبات زدہ ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں لوٹے سے بیئر پینے کا وہ پہلا قصہ سنا تھا اور قندوز خان اپنے قبیلے کی بالٹی اور پیالوں کی داستان سنا رہا تھا۔ بالٹی سے کاکٹیل پینے کے بعد تم لوگوں کو کون سنبھالتا ہوگا؟ ویرا نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ ایسی محفلیں روز روز نہیں جمتی، ہم لوگ جب بھی کہیں بیٹھتے ہیں تو خود سے اٹھنے کی باری نہیں آتی، ہر ایک ہی شراب پی کر اپنی جگہ پر ڈھیر ہوتا چلا جاتا ہے، آخر میں بچنے والے شراب خدمت گار کے حصے میں آتی ہے اور وہ بالٹی اپنے معدے میں خالی کر کے وہیں اوندا ہو جاتا ہے۔ وہ سرور کے عالم میں بتانے لگا، جب تک شراب دل بھر کر نہ پی جائے مزہ ہی نہیں آتا، تھوڑی بہت پینے کے بعد تو شنگاریوں کی کھوپڑیاں سن ہو جاتی ہیں اور وہ پتھر کے بت بن کر رہ جاتے ہیں، انہیں وقت پر مزید شراب مل جائے تو ان سے بہتر لطیفہ گو اور خوش مزاق لوگ روئے زمین پر کہیں نہیں مل سکتے، دوسری صورت میں وہ کاٹ کے الو سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ ایسے مواقع پر پائندہ گل کے تہہ خانے والا ٹیلی ویژن بھی دیکھا جاتا ہوگا؟ میں نے کریدا۔ نہیں، اس نے سختی سے کہا۔ پائندہ گل اپنے جرگے کے ساتھ ہر روز تہہ خانے میں جاتا تھا اور بہت دیر سے واپس آتا تھا، اس وقت فضا میں جنریٹر کی اسیبی آواز بھی دور تک گونجتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ تہہ خانے میں چھپ کر ٹیلی ویژن دیکھتے تھے کیونکہ ان کے لیے شراب اور کھانے کی ساری چیزیں نیچے ہی رکھ دی جاتی تھی۔ پائندہ گل کے اندر اترنے کے بعد کسی کو اس تہہ خانے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ چھوٹے خان کی موت کے بعد سے اس نے اپنے پسندیدہ تہہ خانے میں جانے کا سلسلہ ختم کیا ہوا تھا۔ کبھی کبھی میرا دل بہت مچلتا ہے، لیکن گالان میں نے آج تک ٹیلی ویژن کی صورت نہیں دیکھی۔ پشاور سے وی سی آر اور ایک پشتو فلم لا کر یہاں کے مردوں کو دکھا دی جائے تو مجھے پورا یقین ہے کہ سارے شنگاری بدمست ہاتھیوں کی طرح بے قابو ہو جائیں گے۔ تمہاری پشتو فلموں میں بے حجاب عورتوں کے ناچ الامان، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ سینماؤں میں تماشائی بے قابو ہو کر پردے سے کیوں نہیں لپٹ جاتے۔ میں کبھی کوئی پورا ناچ نہیں دیکھ سکا، پتہ نہیں سرحد کی کس تحصیل میں یہ سب ہوتا ہوگا۔ تم اپنا دل چھوٹا نہ کرو، ویرا نے دوبارہ اس کا گلاس لبریز کرتے ہوئے کہا۔ اب سبقت اللہ یہاں کا سردار ہے، وہ پائندہ گل کی ہر چیز پر قابض ہے، تم روز ٹیلی ویژن دیکھ سکو گے، چاہو تو تم کابل یا پشاور سے وی سی آر اور کچھ پشتو فلمیں بھی لا سکتے ہو، اب تمہیں ہر طرح کی آزادی حاصل ہو جائے گی۔ سبقت اللہ بہت سخت آدمی ہے، وہ نئی روشنی کا کٹر مخالف ہے، میرا تو خیال ہے کہ وہ اب تک جنریٹر اور ٹیلی ویژن کو توڑ پھوڑ کر برباد کر چکا ہوگا۔ وہ صاف کہتا ہے کہ پہلے لوگ گانا سننے کے لیے رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح منہ چھپا کر گانے والیوں کے کوٹھے پر جاتے تھے، آج ٹیلی ویژن نے ان کوٹھوں کو نئی دنیا کی ہر کوٹھی میں پہنچا دیا ہے۔ ماں باپ، میاں بیوی، بہن بھائی کی کوئی شرم یا چوری باقی نہیں رہی، سب ایک ساتھ بیٹھ کر ان مراسیوں کو دیکھتے اور سنتے ہیں اور ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اس میٹھے زہر نے انہیں اتنا بے حس اور بے غیرت بنا دیا ہے کہ اب انہوں نے برائی کو برائی نہیں بلکہ اچھائی سمجھنا شروع کر دیا ہے اور یہ قیامت قریب ہونے کی ایک نشانی ہے۔ ایسے سب لوگ کنندہ جہنم بنائے جائیں گے۔ سبقت اللہ دوسروں سے چھپ کر کوئی کام نہیں کرے گا۔ اس مرحلے پر وہ اچانک ہی میری طرف متوجہ ہوا تو اس کی آنکھیں کسی اندرونی جذبے کے تحت چمک رہی تھیں۔ اس نے قدرے نیچی آواز میں مجھ سے پوچھا، یہ بات ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ تمہاری اور سردار سبقت اللہ کی پرانی شناسائی کہاں سے نکل آئی؟ وہ نقاب لگا کر تم سے ملا تو بالکل اجنبی تھا، لیکن آج تم دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو تمہارے درمیان رمزیہ گفتگو شروع ہو گئی۔ یہ بات رہ رہ کر میرے دماغ پر کچوکے لگا رہی تھی۔ تم اپنے سردار کے بارے میں متجسس ہو رہے ہو، میں نے ہلکے سے تن سے کہا۔ شاید تم یہ بات فراموش کر بیٹھے ہو کہ اس نے مجھے ماضی کو بھول جانے کی ہدایت کی تھی۔ نہیں نہیں، میری کیا مجال کہ میں سردار سبقت اللہ کے بارے میں تجسس کر سکوں، اس نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ پیٹنے لگا۔ ویرا نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑنے کے لیے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا، مگر میں نے آنکھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور خاموشی سے اس کا تماشا دیکھتا رہا۔ نہیں نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چند ثانیوں بعد وہ اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے برائی ہوئی آواز میں بولا، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے سردار کی باتوں کا کھوج لگاتا پھروں؟ تم بھول جاؤ کہ میں نے تم سے کچھ پوچھا تھا۔ تم فکر مت کرو، یہ بات یہیں ختم ہو گئی۔ میں نے مربیانہ انداز میں اس کی پشت پر ہلکی سی تھپکی دیتے ہوئے کہا، میرا فرض تھا کہ سردار سبقت اللہ کی ہدایت تمہیں یاد دلا دوں، تم اس کے باوجود اصرار کرتے تو میں پوری کہانی تمہارے سامنے دہرا دیتا، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ قندوز خان نے متاسفانہ انداز میں اپنا سر ہلاتے ہوئے اپنا گلاس گٹا گٹ خالی کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کی دونوں آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیرنے لگی۔ پھر وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ کہاں چل دیے؟ سلطان شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ تھوڑی دیر تک ہمارا ساتھ نہیں دو گے؟ میرا دل مجھے ملامت کر رہا ہے کہ میں نے پہلے ہی
دن اپنے سردار کی ہدایت بلا دی۔ اس کی آواز دل گرفتہ ہو چلی تھی۔ میں باہر جا کر دوسرے کام دیکھوں گا، اگر سندل خان اس قابل ہوا تو میں تمہاری دیکھ بھال کے لیے اسے یہاں بھیجے دیتا ہوں۔ تمہیں اس سے ڈرنے یا شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہو سکے تو جانے سے پہلے اسی کمرے میں چوتھے بستر کا بندوبست بھی کراتے جاؤ تاکہ ہم سب یکجا رہ سکیں۔ رات بھر کی تھکان کے بعد اب ہم تھوڑی دیر سونا چاہیں گے، سلطان شاہ نے کہا، اور وہ اس بات میں سارا ہلاتا ہوا ہمارے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس وقت تم نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد غزالہ بولی، ویسے مجھے بھی تمہاری اور سبقت اللہ کی گفتگو سن کر بہت حیرت ہوئی تھی۔ وہ کس ماضی کا ذکر کر رہا تھا؟ سبقت اللہ نے اپنے تایا زاد بھائی کو ایک جگہ نوکر رکھوایا تھا۔ میں نے مافیا کے ہیڈ کوارٹر ٹریڈ لائن کا نام لیے بغیر رازدارانہ لہجے میں کہا، میں نے اسے بس ایک دفعہ ہی دیکھا تھا، لیکن آج دوبارہ دیکھتے ہی اسے پہچان لیا۔ ایک جگہ کیوں کہہ رہے ہو؟ ویرا جنجلائی ہوئی آواز میں بولی، کھل کر ٹریڈ لائن کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اب تو یہ بات کھل ہی چکی ہے کہ تم نے ان کے ساتھ مل کر انہیں مروایا تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون سی جگہ تھی۔ میں نے ڈٹائی سے کام لیتے ہوئے کہا، تمہاری تسلی کے لیے ہم اس ادارے کو ٹریڈ لائن کہہ لیتے ہیں۔ سبقت اللہ کے کزن کو اپنے نامعلوم دشمنوں کا خوف تھا اور اسے کراچی میں کوئی ایسی کمی کا درکار تھی جہاں وہ لوگ نہ پہنچ سکے۔ مافیا مشکوک ماضی رکھنے والے لوگوں کو ہمیشہ خوش آمدید کہتی رہی تھی، اس لیے اسے چوکیدار رکھ لیا گیا۔ وہ اپنی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد بھی وہیں رہتا تھا۔ یہ بہت معمولی سی بات تھی، اس کے لیے سبقت اللہ کو رازداری کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس بار ویرا نے سوال کیا تھا۔ تمہاری نگاہوں میں اپنے لیے شناسائی کی جھلک دیکھتے ہی سبقت اللہ نے غیر معمولی رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ تم اسے پہچان لو گے۔ ماضی کے حوالے سے میرے اور اس کے درمیان وہی ایک مشترکہ معاملہ تھا۔ سبقت اللہ کے ذہن میں کوئی دوسری بات رہی ہو تو میں اس سے ناواقف ہوں۔ میں نے نئے پیکٹ سے ایک سگریٹ منتخب کرتے ہوئے کہا، یہ ادھر پیچھے کیا ہے؟ غزالہ نے اس کمرے کے عقبی دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باقیہ لوگوں نے بھی اس کا ساتھ دیا کیونکہ ہر ایک ہی اپنی نئی قیام گاہ کا تفصیلی جائزہ لینے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کام کے لیے وہ وقت بہت موزوں تھا۔ اس کمرے کا پچھلا دروازہ ایک چھپر سے ڈھکے ہوئے برآمدے میں کھلتا تھا۔ اس سے آگے کھلا صحن تھا جو پتھروں کی دیوار سے گرا ہوا تھا۔ اس برآمدے میں اس سمت کی تینوں خوابگاہوں کے پچھلے دروازے کھلتے تھے۔ آگے جا کر وہ برآمدہ صحن کے اس حصے میں ختم ہو جاتا تھا جہاں غسل خانے وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ وہ بندوبست بہت اچھا تھا۔ کمروں میں رہنے والے لوگ وسطی ہال میں داخل ہوئے بغیر عقبی دروازوں سے کہیں بھی آ جا سکتے تھے۔ ہم لوگ واپسی میں وسطی ہال سے گزر کر اپنے کمروں میں پہنچے تو دو تنومند شنگاری وہاں چوتھا بستر جما رہے تھے۔ ان لوگوں کے فارغ ہونے تک ہم چاروں ڈرائی فروٹ کھاتے رہے۔ مجھے اور ویرا کو واڈکا کے ساتھ لذیذ بادام اور نمکین پستے بہت لطف دے رہے تھے کیونکہ ہمارے میدوں نے فریاد کرنی شروع کر دی تھی۔ قندوز خان ہمیں نہ بھی بتاتا تو یہ بہت سامنے کی بات تھی کہ پورے گالان کے ساتھ اس حویلی میں بھی رات بھر کشیدگی کی فضا طاری رہی تھی اور سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی خون ریزی کی ابتدا ہو گئی تھی۔ گھنٹوں طویل لڑائی کا اختتام اس وقت ہوا جب پائندہ گل موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، لیکن جنگ ختم ہونے کے ساتھ ہی مردوں کی تدفین اور زخمی ہونے والوں کی دیکھ بھال کا مسئلہ چل پڑا تھا۔ لڑنے والوں کا تعلق ایک ہی قبیلے سے تھا اور شاید ان میں آپس کی رشتہ داریاں بھی تھیں، اس لیے جیتنے والوں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ان لاشوں اور زخمیوں کو بھول بھال کر اپنی فتح یابی کا جشن منانا شروع کر دیں۔ جب تک وہ دونوں طرف کے مردوں کو ٹھکانے نہ لگا لیتے کھانے پینے کی باقاعدہ تیاریوں کا امکان ہی نہیں تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ آدھی رات سے پہلے کھانا ملنے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ بہتر یہی تھا کہ ہم لوگ اس دوران میں اپنی نیند پوری کر لیتے۔ ویرا تیسرا گلاس خالی کر کے عقبی دروازے کی طرف چلی تو ہم تینوں نے الگ الگ بستر سنبھال لیے جو بہت نرم اور آرام دہ تھے۔ ویرا خاصی دیر بعد آئی تو بالکل تازہ دم تھی۔ اس کی زبانی پتہ چلا کہ غسل خانوں میں تازہ پانی سے بھرے ہوئے ڈرم موجود تھے اور غسل خانوں کی تعداد بھی خوابگاہوں کے برابر تھی۔ وہ خوشخبری ایسی تھی کہ ہم تینوں ہی بستر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اس بار ہمیں واقعی مہمان سمجھا جا رہا تھا کیونکہ پچھلے برآمدے میں چوکھٹ کے ساتھ چپلوں کے 4 جوڑے بھی رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک جوڑا گیلا تھا جو شاید ویرا نے استعمال کیا تھا۔ میل اور مٹی میں اٹے ہوئے پیروں میں چپلی ڈالنے کے بعد ہمیں بہت خوشی ہوئی کیونکہ اب ہم گالان کی کرکراہٹ سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ ہم تینوں باجماعت اس سمت چل پڑے جدھر غسل خانے وغیرہ واقع تھے۔ گہری نیند سے میری آنکھ کھلی تو کمرے کی فضا میں حیوانی چربی جلنے کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے کسل مندی کے عالم میں دیوار گیر مشل کی طرف سر گھمایا تو ویرا اپنے تخت پر ایک شنگاری کے ساتھ براج
آسمان نظر آئی اور فوراً ہی میرے ذہن پر چھایا ہوا خمار کافور ہو گیا۔ اس شنگاری کی پشت میری طرف تھی، اس لیے میں اسے نہیں پہچان سکا، لیکن ہاڑ اور لباس سے وہ واضح طور پر کوئی شنگاری ہی نظر آ رہا تھا۔ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے تخت سے اٹھ کر اونچی آواز میں سوال کیا تو وہ دونوں ہی چونک کر میری طرف متوجہ ہو گئے۔ اس وقت میں نے اسے فوراً پہچان لیا، وہ سندل خان تھا۔ اس کا چہرہ زخمی تھا، بائیں کلائی پر بھی پٹی بندی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ شکست خوردہ لہجے میں کہا، مجھے تم لوگوں کی خدمت اور دیکھ بھال پر مامور کیا گیا ہے اور تم ہمیں ایک بار پھر الٹا لٹکا دو گے۔ میں نے اپنے بستر سے اترتے ہوئے خوش دلی سے کہا، رات گئی بات گئی، اب اسے بھول جاؤ۔ میں پوری طرح سردار سبقت اللہ کا وفادار ہوں، پورے گالان نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور تم اس کے خاص مہمان قرار دیے جا چکے ہو۔ اس نے کہا۔ میں مذاق کر رہا تھا۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر اس کے زخموں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ہمیں تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ تمہارے زخم کیسے ہیں؟ کلائی کی ہڈی تو سلامت ہے، 2-4 دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم لوگوں کے زخم حیرتناک صورت کے ساتھ بھرتے ہیں۔ یہ اچھا کیا کہ تم لوگوں نے نیند بھر لی، میں تو کل رات سے پلکیں بھی نہیں جھپکا سکا ہوں۔ شاید دن ڈلے کافی دیر ہو چکی ہے۔ میں نے عقبی کھڑکی سے باہر پھیلی ہوئی تاریکی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اس وقت باہر کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کے کیا حال چال ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ ہم لوگوں میں سب سے بڑی خوبی یا خرابی یہ ہے کہ ہم جس بات کو درست سمجھتے ہیں اس کے حق میں پوری قوت سے لڑتے ہیں، اور اگر ہار جاتے ہیں تو پوری خندہ پیشانی سے اپنی شکست تسلیم کر کے خود کو فاتح حریف کے حوالے کر دیتے ہیں۔ 87 شنگاریوں کی تدفین کے بعد چولہے جلا لیے گئے ہیں، تنور روشن ہونے والے ہیں۔ اب جلد ہی سب کی شکم پوری کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ جیتنے والے جشن بھی منائیں گے؟ میں نے رازدارانہ سرگوشی میں سوال کیا۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے گہری نظروں سے مجھے گھورا، پھر بولا، نہیں، آپس کی لڑائیوں میں مرنے اور مارنے، جیتنے اور ہارنے والے ایک دوسرے سے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ فتح بھی سوگوار ہو کر رہ جاتی ہے۔ 87 لاشوں میں یہ شناخت کرنا مشکل ہے کہ کون کس کے ساتھ تھا۔ 87 شنگاریوں کے خون کا نذرانہ دے کر بادرانی اقتدار میں آ گئے ہیں۔ اللہ ان کا اقتدار مستحکم کرے اور ہماری زمین کو جلد ہی ایسی کسی اور خون ریزی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ 87 انسانوں کی موت کے ذکر پر میرا دل باری ہو گیا۔ وہ جنگ جس پیمانے پر لڑی گئی تھی اس کے لحاظ سے وہ بہت بھاری جانی نقصان تھا۔ جنگ کے بعد شنگاریوں کے رد عمل کے بارے میں وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اس سے قندوز خان کی باتوں کی تائید ہوتی تھی، مگر وہ باتیں میری سمجھ سے بالا تر تھیں۔ ابھی کسی کے خون کا پیاسا ہونا اور اگلے ہی لمحے میں اس کا مطیع و فرما بردار بن جانا انسانی فطرت کے خلاف تھا۔ انسان کا رویہ مشینی کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک بٹن دبا کر انسان کو کسی سے نفرت پر ابھارا جائے اور دوسرا بٹن دبا کر اسے اسی فرد یا شے سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ بظاہر یوں معلوم ہوتا تھا کہ شنگاریوں نے اپنی لڑاکا نسل معدوم ہو جانے کے خوف سے وہ معاشرتی سمجھوتا کر لیا تھا اور زبان سے بھی اسی کا ایک اظہار و اقرار کرتے رہتے تھے، ورنہ ان کے دلوں کا حال اندر ہی اندر پکنے والے آتش فشانوں سے مختلف نہیں ہو سکتا تھا۔ تمہاری سوچ بہت اچھی اور دعا بہت معصومانہ ہے۔ تم لوگوں کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن شہروں میں لوگ بہت کینہ پرور ہوتے ہیں۔ ایک بار کسی خرابی کی بنیاد پڑ جائے تو برسوں جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ لوگ دلوں میں قدورت چھپائے اپنے حریفوں کے گات میں لگے رہتے ہیں۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، ہم لوگ بھی عام انسانوں سے مختلف نہیں ہیں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی تلخی درائی۔ عبد الرحیم خان مارا گیا تو پائندہ گل آخری سانس تک اس کے انتقام کو نہیں بھول سکا تھا، لیکن بعض معاملات میں بہتیرے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اپنی انا اور خود پرستی کو خاک میں ملانا پڑتا ہے۔ یہ جنگ بھی ایسے ہی معاملات میں شامل تھی۔ 40 برس پہلے ہمارے بڑوں نے شنگارا ویلی کو ہمیشہ آباد رکھنے کے لیے جو فیصلے کیے تھے ہم آج بھی ان پر عمل کرتے ہیں۔ شاید تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ سورج ڈلنے تک اگر کسی ایک فریق کا بڑا نہ مارا جاتا تو یہ لڑائی برابری پر تھم جاتی۔ ہماری آپس کی جنگیں ایک سورج کی روشنی میں لڑی جاتی ہیں۔ سورج غروب ہوتے ہی فائرنگ بند ہو جاتی اور جرگہ بیٹھ جاتا۔ لڑائی اگلے دن جاری نہیں رہتی بلکہ دونوں فریق حکمرانی میں حصے دار بن جاتے ہیں۔ جو مثال میں نہیں دینی چاہ رہا تھا وہ اس نے خود دہرا دی تھی۔ اس کی وہ گفتگو دلچسپ ہونے کے ساتھ ہی اس کے دلی جذبات کی بھرپور گمازی کر رہی تھی۔ میں نے بات آگے بڑھانے کے لیے حیرت سے کہا، ایک دن کی لڑائی کا تصور بہت عجیب ہے، کیا یہ بھی تمہارے بزرگوں کا فیصلہ تھا؟ ہاں، اس نے پرخیال انداز میں فضا میں کسی نقطے کو گھورتے ہوئے کہا، 40 برس پہلے اس وادی میں پیر کوٹ والے حکمراں تھے۔ مرحوم پائندہ گل کے باپ نے پیر کوٹیوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے تو 11 روز تک پوری شنگارا ویلی خون اور بارودی شعلوں میں نہاتی رہی۔ 350 جوان مارے گئے تو دونوں
चारों तरफ के बड़े बिलबिला उठे। इन्हें साफ नजर आ रहा था कि शिंगारी आपस ही में टकराकर फना हो जाएंगे। इन्होंने औरतों की सफेद चादरें लहरा लहरा के दोनों हरीफों को खून रेजी से रोकना चाहा, लेकिन सब के सरों पर खून सवार था। 11वीं शाम सरदार शहबाज पीर कोटी मारा गया तो हमारी तारीख की वो बदतरीन जंग बंद हुई। इस लड़ाई ने पूरी वादी को लहूलुहान और नडाल कर दिया था। इस बर्बादी के बाद सारे कबीले के बुजुर्ग नए सरदार कस्ता गुल के पास आए। जरगा भी बैठ गया और 3 दिन बाद वो फैसले किए गए जो आज भी यहाँ राइज हैं। वो तबाही इस कदर भयानक थी कि कस्ता गुल की मौत पर यहाँ किसी शोरश ने सर नहीं उठाया और इसका बड़ा बेटा पाइंदा गुल यहाँ का सरदार बन गया। 40 बरस बाद आज सरदारी के लिए पहली लड़ाई हुई है और खुशी की बात है कि शिंगारियों को अपने बुजुर्गों के किए हुए फैसले याद हैं। हमारी ये अहद प्रस्ती अपना रंग जरूर दिखाएगी और सरदार सबकतुल्ला इंसाफ से सरदारी करेगा। बदरानियों के बाद मैं तुम्हारी जुबान से पीर कोटियों का जिक्र सुन रहा हूँ। इस वादी में कितने कबीले आबाद हैं? शिंगारा वैली में छोटे और बड़े 22 कबीले आबाद हैं, लेकिन सब मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की रसूम रिवायात का पूरा पूरा एहतराम करते हैं। इसने लम्हा भर सोचने के बाद जवाब दिया। और गालान में कौन सा कबीला रहता है? मैंने अगला सवाल किया। गालान इस वादी का पाया तख्त है जहाँ शिंगारा वैली का सरदार और इसका खानदान वगैरह रहता है। आज की जंग हारने के बाद मरहूम पाइंदा गुल के खानदान और कबीले वाले यहाँ से अपनी इस पुरानी बस्ती की तरफ कूच कर जाएंगे जहाँ से वो 40 वर्ष पहले आए थे और गालान की बस्ती को बादरान वाले आबाद करेंगे। तुम भी इन्हीं के साथ चले जाओगे? मैंने चुभता हुआ सा सवाल किया। नहीं, मैं पुराने सरदार का लश्करी था। जब तक नया सरदार मुझे फारग न करे मैं गालान से नहीं जा सकता। इसकी आवाज फिर पुरख्याल और जुमानी हो गई और वो आहिस्तगी से बोला, काश सरदार सबकतुल्ला मुझे फारग ही कर दे। क्यों, क्या तुम नए सरदार से खुश नहीं हो? मैंने इसके करीब सड़क के खरगोशी में पूछा। ये खुशी और नाखुशी की बात नहीं है। मुझे मेरे बड़ों के फैसले ने बांधा हुआ है, लेकिन मैं एक आम इंसान हूँ। मैंने सारी उम्र मरहूम पाइंदा गुल की खिदमत और अतात की। इसका नमक खाता रहा। वो मेरा मौसन और मुरब्बी था। मैं जब तक यहाँ रहूंगा गालान का हर संग रेजा मुझे इसकी याद दिलाता और खून के आंसू रुलाता रहेगा। मेरे लिए यहाँ से चला जाना ही मेरे हक में बेहतर होगा। वो नीची आवाज में बोलते बोलते यक बयक बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया और रिक्कत से इसकी आवाज रुंधने लगी। इसकी कैफियत देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। खुद पर काबू रखो संदल खान, मैंने इसे दिलासा देते हुए कहा। रोजनों में से किसी ने तुम्हें मरहूम के लिए रोते देख लिया तो तुम्हारे साथ हम भी सबकतुल्ला के अताब में आ जाएंगे। इसने जल्दी से अपने दामन से अपनी आंखों में आई हुई नमी खुश कर ली और दिल गिरफ्तार आवाज में बोला, डरो नहीं, यहाँ ठहराए जाने वालों की निगरानी नहीं होती। देख या सुन लिए जाने का शुबा भी होता तो मैं हरगिज अपने दिल की बात जुबान पर न लाता, लेकिन इस लिए डर रहा हूँ कि कहीं तुम सबकतुल्ला या कंदोज खान से मेरी मुखबरी न कर दो। तुम बिल्कुल फिक्र न करो, ये बात आगे नहीं जाएगी। हम भी इन हालात से बहुत परेशान हैं। उसके दिल में नए सरदार के खिलाफ बुग़्ज़ अनाद के जज्बात परवरिश पा रहे थे, इसलिए मैंने इसे अपने हाथ में रखना जरूरी समझते हुए कहा। मुझे खुशी थी कि मेरी छेड़छाड़ ने इसे फट पड़ने पर मजबूर कर दिया था। मैं तुम पर कैसे एतमाद कर लूं? इसने मेरी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। तुमने खाने के बाद बड़ी काब शायद सबकतुल्ला बादरानी ही को कोई पैगाम पहुंचाने के लिए औंधी की थी। अब तो सारा खेल तुम्हारे सामने आ गया है। घंटियों वाले न जाने कब से पाइंदा गुल के खिलाफ तैयारियां कर रहे थे। इस अंदरूनी बगावत में हमारा क्या किरदार हो सकता था? हम बादरानियों के किस काम आ सकते थे? कुछ ना कुछ जरूर था। वो बेअतबारी से बोला, वरना ये कैसे मुमकिन था कि वो मुर्दे दफनाने से पहले तुमको वीरान बाड़े से निकाल कर इस मेहमान खाने में पहुंचा देते। मैं तुम्हें एक बात और बता दूं कि सरदार पाइंदा गुल गोशा नशीन न होता तो आज की लड़ाई का नक्शा ही कुछ और होता। वो आखिर में अपने कमरे से निकला था और सबकतुल्ला ने इस पर अपना पूरा मैगजीन खाली करके जंग जीत ली। वो सबकतुल्ला को अपने मुकाबल देकर भौंच कर रह गया था। हम पर ये मेहरबानी कंदोज खान ने की है। वीरा अचानक ही बोलने लगी और मैं समझ गया कि इसे संदल खान के जहन की धुंध साफ करने के लिए कोई मजबूत नुक्ता सूझ गया है। वो कह रही थी, इसने उल्टी काब पर तुम्हारी बरहमी और हमारी दुर्गत भी देखी थी। इसे कलक था कि हम लोग अपनी एक इत्तफाकी हमाकत की वजह से बादरानियों के हामी समझ लिए गए हैं। पिछली रात को जब घंटियों का शोर तेज हुआ तो हमारे मुहाफिज वीरान बाड़े से चले गए थे और हम दोनों औरतों ने अपने साथियों के पैर खोलकर इन्हें उस अकूबत से निजात दिला दी थी। फिर हमने चंद हथियार तलाश कर लिए और वहीं अंधेरे में दुबक कर अपने अंजाम का इंतजार करने लगे। बाड़े में एक राकेट गिरा तो हमें राहदारी में घुसना पड़ा। हमें कुछ पता नहीं था कि हवेली में क्या हो रहा है। कुछ लोग
رائفلیں تانے ہماری طرف آئے تو ہم نے اپنی جانوں کے خوف سے ان پر فائر کھول دیا۔ ہم کو متعلق علم نہیں تھا کہ وہ کس کے حامی تھے۔ بعد میں قندوز خان نے بتایا کہ ہمارے ہاتھوں مرنے اور زخمی ہونے والے پائندہ گل کے حامی تھے، جو باڑے میں گھس کر باہر فرار ہونا چاہ رہے تھے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم سے وہ سب بے خبری میں ہوا، لیکن قندوز خان اس بات سے بہت خوش ہوا کہ ہم نے سبقت اللہ کی حمایت میں ہتھیار اٹھائے تھے۔ ان دو باتوں کی وجہ سے ہم اس مہمان خانے میں نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران میں غزالہ پھر سلطان شاہ بھی بیدار ہو چکا تھا۔ سندل خان اس کا ایک ایک لفظ بہت غور سے سن رہا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر اداسی سے بولا، میں تم کو اسی لیے پسند کرتا ہوں کہ تم بہت معصوم اور بولی بالی ہو، سادگی سے ہر بات سچ سچ بتا دیتی ہو۔ تم نہ بتاتی تو 2-4 دن میں مجھے پتا چل جاتا کہ وہ راستہ کس نے روکا ہوا تھا۔ شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ حویلی کا سب سے اہم مورچہ تم ہی نے سنبھالا ہوا تھا۔ اس باڑے کے ایک خفیہ تہہ خانے میں آگ لگانے والے بموں کی پیٹیاں چھپی ہوئی تھی۔ وہ بم ہمارے ہاتھ آ جاتے تو بادرانیوں کے جسموں پر آگ لگ جاتی اور وہ بری طرح پسپا ہو جاتے، لیکن افسوس کہ تم نے اپنی حفاظت کے خوف سے کسی کو ادھر نہیں جانے دیا اور ہم ہار گئے۔ تم بھول رہے ہو، تمہاری ہار باہر نہیں ہوئی۔ میں نے کہا، اندر پائندہ گل کے مارے جانے کے بعد تم نے ہتھیار ڈالے ہیں۔ سبقت اللہ اسی گات میں تھا، اسی واقعے کو کسی بھی طرح نہیں ٹالا جا سکتا تھا۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس کی مایوسی اور گہری ہو گئی۔ سردار پائندہ گل اپنے کمرے میں محصور تھا۔ وہ باہر اپنے لشکریوں کے پیر اکھڑنے کی خبر سننے کے بعد ان کو حوصلہ دینے کے لیے باہر آیا تھا اور مارا گیا۔ اگر وہ بم ہمارے ہاتھ لگ گئے ہوتے تو باہر ہمارا پلہ بھاری رہتا اور سردار پائندہ گل کو باہر آنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ پٹتے ہوئے بادرانیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے سبقت اللہ کو سامنے آنا پڑتا اور ہمارے حامی باغیوں میں اس کی حیثیت پہچانتے ہی اسے مار گراتے۔ اس جنگ کا نقشہ تم لوگوں نے اپنی بے وقوفی سے پلٹا ہے۔ خیر، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اسے لوٹانا ناممکن ہے۔ کاش سبقت اللہ تمہارے اس احسان کا بدلہ دے سکے۔ اس کے انکشاف سے میری کھوپڑی سن ہو کر رہ گئی۔ شاید ان لوگوں کے ذہن میں جنگی اسکیم کا خاکہ پہلے سے تیار تھا اور قندوز خان نے سبقت اللہ سے ملنے والی ہدایت کے عین مطابق الٹی کاب دیکھتے ہی سندل خان کو فوری کارروائی سے روک کر ہمیں متروک باڑے میں لے جانے کا مشورہ دیا، اور سندل خان نے سردار پائندہ گل کی تائید حاصل کرتے ہی ہمیں اس ویران احاطے میں بھجوا دیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہا ہوگا کہ سردار پائندہ گل اور اس کے وفاداروں پر وہ رات باری گزرنے والی ہے۔ پھر جب گھنٹیوں کا شور تیز ہوا تو ہماری نگرانی پر مامور شنگاری حویلی میں بلوا لیے گئے۔ اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھا کر قندوز خان نے ہتھیاروں کا وزنی تھیلا ہمارے حوالے کر کے وہ محاذ ہمیں سونپ دیا۔ شاید حویلی کے اندر ان کے پاس قابل اعتماد نفری کی کمی تھی، جبکہ ہم بڑی کاب کو الٹ کر انہیں اپنی پوری حمایت کا یقین دلا چکے تھے۔ سبقت اللہ نے بہت چالاکی کے ساتھ ہمیں سردار پائندہ کے گل کے خلاف استعمال کر ڈالا تھا۔ اگر سندل خان ہم سے نہ کھلتا تو ہمارے فرشتوں کو بھی علم نہ ہو پاتا کہ ہم نے گھنٹیوں والوں کے لیے کیسا عظیم کارنامہ انجام دیا تھا۔ سبقت اللہ کے تیور اچھے نہیں ہیں۔ میں نے اس سے چند گھنٹے پہلے ہونے والی ملاقات کو یاد کرتے ہوئے رازدارانہ سرگوشی میں کہا، اگر اس نے فوری طور پر ہمیں یہاں سے روانہ ہونے کی اجازت نہیں دی تو ہم کچھ اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہم غیر معینہ مدت تک اس مہمان خانے میں قید نہیں رہ سکتے۔ یہ بڑی شفاق سرزمین ہے، یہاں تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ اگر تم شہر میں میرے اخراجات اٹھانے کی ذمہ داری قبول کرو تو پھر سوچنے کا کام مجھ پر چھوڑ دو۔ یہ لوگ تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف یہاں نہیں روک سکیں گے۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، پتھر میں جھونک لگ رہی تھی۔ میرے سانوں گمان میں بھی نہیں تھا کہ پہاڑوں سے گری ہوئی اس بے رحم وادی میں کوئی شنگاری ہمارا دوست اور ہمدرد بن جائے گا۔ اخراجات ہی نہیں، ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے، میں نے دبے جوش کے ساتھ کہا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔